الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مشائخ سے والہانہ محبت، ان کی تقلید کرنا اور ان کی تصاویر لٹکانے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، آپ کی ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے ہے جو کسی شیخ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ان کے خطابات بہت زیادہ سنتا اور دیکھتا ہے، ان کی تصاویر بھی ہر وقت ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا ہے، لباس بھی انہی جیسا پہنتا ہے، اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر انہی کی تصاویر لگاتا ہے، یہ سب کچھ شیخ سے محبت کے اظہار کے لیے کرتا ہے، تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے؟ میں نے کسی شیخ سے اس حوالے سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مشائخ سے محبت کے کیا ضوابط ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں مشائخ کے ساتھ کس قدر محبت ہونی چاہیے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اہل سنت والجماعت کے مشائخ سے محبت کرنا اچھا عمل ہے، خصوصاً ایسی صورت میں جب اس محبت کی بدولت انسان دین پر مزید عمل پیرا ہونے والا بن جائے، ان کے علم اور دین سے استفادہ کرے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں غلو اور مبالغہ آرائی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے نتائج اچھے نہ نکلیں۔ لہٰذا اگر کسی شیخ سے محبت کی وجہ سے انسان ان کے خطابات سنتا ہے اور جب وہ آئیں تو سننے کے لیے جاتا بھی ہے، انسان اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، دین کو سمجھنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے سلسلے میں ان کی رفاقت اختیار کرتا ہے، تو یہ شرعی محبت ہے، اور انسان جن لوگوں سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا۔ نیز جو شخص جس قوم کی شکل و شباہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6169 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2641 میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو کسی قوم سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان سے مل نہیں پاتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے۔ اگر کسی شیخ سے محبت صرف دل لگی، ملاقات اور دیکھنے کی حد تک ہو کہ ٹیلی ویژن اور مجلات وغیرہ میں شیخ کی تصویر کو دیکھا جائے، لیکن اس محبت کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب نہ ہو، تو یہ محبت ملاوٹ والی مذموم محبت ہے۔ اور اگر کسی عالم دین کے ساتھ محبت ایسی ہے کہ انسان ان کے درس میں حاضر ہوتا ہے، ان کا لیکچر سنتا ہے، ان کی وجہ سے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، حصول علم کی تڑپ رکھنے والوں کے ساتھ رہتا ہے، ساتھ انہیں دیکھنے کی چاہت بھی دل میں ہوتی ہے کہ ان کی شکل دیکھے اور انہی جیسا لباس پہنے اور چال ڈھال انہی جیسی بنائے، تو اگر اس محبت کا نتیجہ انسان کو نیکی اور بھلائی کی طرف جانے کی شکل میں آتا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اور اگر اس محبت کے نتیجے میں انسان حد سے تجاوز کرتا ہے تو یہ اچھی محبت نہیں ہے۔ چنانچہ اگر اس عالم دین میں کوئی شرعی خوبی ہے جس کی وجہ سے دل میں ان کے لیے محبت ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ محبت کی وجہ سے کوئی غیر شرعی کام نہ ہو کہ غلو، افراط و تفریط یا مذموم تقلید یا غیر اخلاقی تعلق نہ ہو۔ واضح رہے کہ باطل کا سب سے بڑا راستہ نیک لوگوں کے متعلق غلو کرنا ہے، جیسے کہ سنن نسائی حدیث نمبر 3057 میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو دین میں غلو کرنے سے بچاؤ، کیونکہ آپ سے پہلے وہی لوگ ہلاک ہوئے ہیں جنہوں نے دین میں غلو سے کام لیا ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن نسائی وغیرہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اپنے آپ کو دین میں غلو کرنے سے بچاؤ، نظریاتی اور عملی ہمہ قسم کے غلو کے متعلق عام ہے، اور غلو یہ ہے کہ انسان کسی کی تعریف یا مذمت وغیرہ میں حد سے تجاوز کر جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم، صفحہ نمبر 106۔ الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، آج کل لوگ کسی کے لیے امام کا لفظ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ادنا اہل علم کو بھی امام کا لقب دیا جانے لگا ہے۔ یہ معاملہ اگر محض لفظوں تک ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہ معاملہ اب لفظوں سے معنی تک پہنچ گیا ہے، کیونکہ جب کسی انسان کو اس لفظ سے ملقب کیا جا رہا ہے تو یہ سمجھا جانے لگے گا کہ اس کا موقف دوسروں کے لیے قابل اقتداء ہے، حالانکہ وہ اقتداء کا مستحق ہی نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 17۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام کہتے ہیں، کسی شخص سے محبت کرتے ہوئے دل کو اس کی ذات سے ایسے منسلک کر لینا کہ اسے چھوڑ نہ سکے، اور اس سے اس حد تک متاثر ہونا کہ کوئی بھی وقت اس کی یاد کے بغیر نہ گزرے، تو یہ اللہ کے لیے محبت نہیں ہے بلکہ یہ توحید میں خلل ہے۔
ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 472۔ علماء کرام سے محبت کو اللہ کے لیے محبت بنانے کا ضابطہ یہ ہے کہ انسان اچھے اور نیکی کے کاموں میں ان کی اقتداء کرے، علماء کرام کے ساتھ وقت گزارے اور ان کے دروس میں حاضر ہو، اور جب ضرورت ہو تو سوال کر کے تشنگی مٹائے، ان کے لیے ان کی عدم موجودگی میں دعا کرے اور ان کے لیے تعریفی کلمات کہے، اور اسی طرح دیگر مثبت امور بجا لائے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ علماء کرام سے محبت کرتے ہوئے بھی میانہ روی اختیار کریں اور غلو کا شکار نہ ہوں، اعتدال اور میانہ روی دینی اور دنیاوی تمام امور میں اختیار کریں۔ آپ اپنے آپ کو کسی بھی عالم دین اور شیخ کے پیچھے اس قدر نہ لگائیں کہ وہ جو بھی کہیں آپ اسے مانتے جائیں، بلکہ آپ کا مقصد اور ہدف یہ ہونا چاہیے کہ کون آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت، سنت اور صحابہ کرام کی سیرت اور سنت پر چلیں، کیونکہ علماء کرام اور مشائخ کی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دین محمدی اور شریعت محمدی کی محبت کے تابع ہے۔ لہٰذا علماء کرام اور مشائخ اعظام سے محبت ان کی شریعت اور دین کی پاسداری کے مطابق ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 176289۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔